150 گھروں پر مشتمل ایک بستی جو راتوں رات اچانک ہو گئی غائب۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست۔ آپ سن رہے ہیں وائس ڈیسیشن چینل کو۔ ہماری آج کے کہانی میں ہم ایک ایسی بستی کے بارے میں بات کریں گے جو تقریباً 100 سال پہلے اس سپہ ہستی سے اچانک مٹ گئی، اور ایسے مٹ گئی کہ اس کے نام و نشان تک نہ مل سکے۔ دوستو، ایسا کیا ہوا؟ آج چلیے جانتے ہیں اس بارے میں۔ ایک ایریا ہے جس میں ایک چھوٹی سی بستی تھی جس کا نام تھا انجی کنی لیک۔ انجی کنی لیک کے کنارے ایک بستی واقع تھی جس میں تقریباً آس پاس کوئی 100 کے قریب گھر رہتے تھے۔ ان گھروں پہ جو بہت ہی پرکشش اور بہت ہی پرسکون ماحول رکھتی تھی۔ اکثر اوقات شکاری وہاں جایا کرتے تھے اور شکاری وہاں سے پرلطف ہو کر اپنا شکار کیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بہت سارے شکاری اکٹھے شکار کھیلنے گئے اور انجی کنی لیک کے کنارے جہاں وہ شکار کھیلا کرتے تھے وہیں پر چلے گئے۔ شکار کھیلتے کھیلتے ان کو بہت دیر ہو گئی تو باقی سارے دوست آگے نکل گئے، جن میں ایک شخص جو کہ ان لوگوں سے بچھڑ کے آگے نکل چکا تھا۔ جب اس کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب رات ہونے والی ہے تو مجھے چلنا چاہیے، تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنا سامان لیا اور واپس پلٹنے لگا۔ واپس پلٹتے ہی جب وہ بستی کے قریب پہنچا تو اس کو ساری چیزیں عجیب لگنے لگی، کیونکہ وہ پہلے جب اس بستی پہ آیا کرتا تھا تو بستی بہت عجیب طرح سے رستے میں چیزیں ایسی رونما ہوتی تھی کہ اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ اب میں بستی کے قریب ہوں، لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ وہ جب بستی کے قریب پہنچا تو اسے اور بھی شک ہونے لگا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے۔ اس کے راستے میں بستی سے پہلے وہ ان کتوں سے سامنا ہوتا تھا جو بستی والے ان پہ ٹانگیں ٹانگ کر کچھ نہ کچھ لینے بھیجا کرتے تھے یا لاتے تھے کتوں پر۔ تو اس دفعہ ایک عجیب سا واقعہ ہوا کہ اسے کتے بھی سامنے نہیں ملے جو کہ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے اور اکثر اس پر بھونکتے بھی تھے۔ تو اس کو اور بھی شک ہو گیا، بلکہ اس کا شک یقین میں بدلنے لگا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے۔ تو دل تانگ کے وہ آگے چلتا رہا اور بستی کی طرف بڑھتا رہا۔ جیسے ہی وہ بستی کے قریب پہنچا تو بستی سے دھواں اٹھ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ ہر ایک جھونپڑی میں آگ جل رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید سارے لوگ سردی کی وجہ سے اندر جا چکے ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ سردی پڑتی تھی، باہر رہنا بھی حد تک ناممکن ہوتا تھا۔ تو اس نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی جھونپڑی میں جا کر لوگوں کا حال احوال جان سکے۔ جب اس نے دیکھا کہ پہلی والی جو جھونپڑی ہے اس کا دروازہ کھلا ہے تو اس نے اندر جانے کی کوشش کی۔ اندر جانے پر اسے پتہ چلا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی انسان نہ ہی کوئی انسانی بو۔ تو اس کو شک ہوا کہ شاید کسی دوسرے جھونپڑی میں چلے گئے ہوں گے۔ وہاں پہ چولہے پہ برتن چڑھا ہوا تھا جس میں ہانڈی تھی، سالن تھا جو کہ گرم تھا۔ ایسا ہی لگ رہا تھا کہ ابھی 10-15 منٹ پہلے کوئی اس پہ چھوڑ کے چلا گیا ہو۔ جب وہ کسی اور کمرے میں جانے لگا، کسی اور جھونپڑی میں جانے لگا تو اس کو وہاں بھی وہی حالت ملی۔ سارے جھونپڑیوں میں ایک سا ماحول تھا، پر انسان کی آس پاس نام و نشان تک نہیں تھی۔ تو بہت پریشان ہوا اور اسے ڈر بھی لگنے لگا۔ شام کا سما تھا، رات ہونے والی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر میں یہی باہر رہا تو ہو سکتا ہے میں سردی سے ٹٹر کر مر جاؤں، تو اس لیے میں کسی جھونپڑی کے اندر چلا جاتا ہوں اور وہاں رات بسر کرتا ہوں۔ اسے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا، پر مرتا کیا نہ کرتا، اس لیے اس نے سوچا کہ جھونپڑی کے اندر جانا ہی میرے لیے بہتر آپشن ہے، اور وہ ایک جھونپڑی کے اندر گیا اور وہاں کسی طریقے سے رات گزارا۔ ڈر تو بہت زیادہ لگ رہا تھا پر بہت زیادہ مجبور بھی تھا۔ تو جیسے ہی اس نے وہاں رات گزارا، صبح ہوتے ہی اس نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کو اس بارے میں بتایا جائے کہ بستی کے لوگ سارے غائب ہیں۔ وہ جب بستی سے نکلا اور ایک چھاونی تھی اس کی طرف بڑھنے لگا جو فوجی چھاونی تھی، تو راستے میں اسے وہ سارے کتے مرے پڑے دکھائی دیے۔ وہ کتے جن پر انہوں نے تانگے باندھ رکھے تھے اور اس سے سامان لاد لیا کرتے تھے، وہ کتے بیچ راستے میں مرے ہوئے پڑے تھے۔ تو اس کو اور بھی ڈر لگنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کتے راستے میں مرے پڑے ہیں اور نہ کوئی بچہ دکھ رہا ہے، نہ بوڑھا دکھ رہا ہے، نہ عورت دکھ رہی ہے اور نہ مرد دکھ رہا ہے۔ سارے کیسے ایک جگہ سے جا سکتے ہیں؟ حتیٰ کہ وہاں پیروں کے نشان بھی نہیں تھے، بلکہ صرف ایک ہی آدمی کے پیروں کے نشان تھے، وہ بھی اس شکاری کے جو کل یہاں آیا ہوا تھا۔ تو اس نے وہاں سے فوجی چھاونی جانے میں خیر سمجھی اور وہ یہاں سے چل پڑا اور فوجی چھاونی کی جانب چل پڑا۔ فوجی چھاونی پہنچنے پر اس نے کہا کہ ایسا واقعہ ہوا ہے، تو اس کے ساتھ 3-4 گاڑیوں والے مل گئے اور
بستی کی طرف آ گئے۔ بستی آنے پر انہوں نے اپنی حد تک چھان بین کی اور کوئی سراغ لگانے کی کوشش کی، لیکن ان کو اس پراسراریت کے بارے میں کوئی بھی سراغ نہ مل سکا۔ پھر وہ مہینوں لگے رہے اور وہاں پہ ریسرچ کرتے رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو کوئی نہ کوئی سراغ مل جائے گا، لیکن ان لوگوں کو کوئی بھی سراغ نہ مل سکا، اور وہ اسی طرح پریشان حال اس کیس کو ڈیسالو کرنے میں لگے رہے، اور ڈیسالو ہی رہ گیا کیونکہ وہ کیس انسالو ہی رہ گیا، اور آخرکار وہ لوگ تھک کر مجبور کر ہار کر کیس کو بند کرنے پر راضی ہو گئے اور اس کیس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ دوستو، آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس کہانی کے بارے میں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہوا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جو ایک ہی رات میں اچانک بستی سے غائب ہو گئے، اور ایسے غائب ہو گئے کہ نام و نشان تک بھی نہ مل سکا؟ تو اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو اور اس طرح کے مزید کہانیاں سننے میں آپ لوگ دلچسپی رکھتے ہو تو ہمارے چینل وائس ڈسیشن کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک دے دیجئے گا اور کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا۔ شکریہ۔